قابل صد احترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 10ویں پارے سے ایک آیت مبارکہ کا مختصر حصہ تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا جائے مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عظمت مساجد، آداب مساجد اور خدمت مساجد، اس موضوع پر میں آج آپ حضرات کے سامنے چند ایک گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مساجد کی تعمیر، مساجد کو بنانا اور اس کی حفاظت کرنا، خیال رکھنا، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آیت کے پس منظر میں یوں ہے جیسا کہ اس سے گزشتہ آیت میں مشرکین مکہ دعوے دار تھے کہ ہم بیت اللہ کے خدمت گزار ہیں، اور مکہ کے مشرک یہ کہتے تھے کہ ہم مسجد کے رکھوالے ہیں، نگہبان ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے اس دعویٰ کا رد فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ مسجد کا رکھوالا مومن ہو سکتا ہے۔ مسجد کی حفاظت کرنا، مسجد کا خیال رکھنا، اس کے آداب کا، احترام کا اور مسجد کی ہیبت کا خیال رکھنا، یہ مومن کا کام ہے، کسی مشرک کا کام نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز و دوستو، مسجد شعائر اللہ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی مسجد بھی ہے۔ اہمیت مسجد کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ میں مسجد کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور مسجد کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف فرمائی۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مسجدیں اللہ کی ہیں۔ مساجد کی نسبت اللہ رب العزت کا اپنی طرف فرمانا یہ مسجد کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، واضح کرتا ہے۔ چنانچہ اسی بات کو آپ دیکھیں کہ مسلمان جہاں کہیں بھی گئے، جس علاقے میں بھی گئے، وہاں جا کر انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ تعمیر مسجد کا تھا۔ جہاں بھی مسلمان گئے تبلیغ کی غرض سے، جہاد کی غرض سے، جہاں جہاں فتوحات ہوئی، اسلامی ریاستیں قائم ہوئی، وہاں پر اول ترجیح مسجد ہوا کرتی تھی، باقی ساری چیزیں جو ہے وہ بعد میں ہوتی تھی۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں تو رستے میں ایک بستی آتی تھی جس کا نام قبا تھا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا جو بستی تھی اس بستی میں 16 یا 17 روز قیام فرمایا، 16 یا 17 دن وہاں پر ٹھہرے، آپ وہاں پر قیام پذیر ہوئے۔ ان 16 یا 17 دنوں میں سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسجد قباء کی تعمیر تھی۔ حالانکہ عارضی ہے، یہاں نہیں ٹھہرنا، آگے جانا ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ مسلمان جہاں جاتے تھے مسجدیں بناتے تھے۔
اور پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے آگے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی جا کر سب سے پہلے اپنی مسجد یعنی مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی، اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھ کر اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ تمہاری تمام ضرورتوں میں سے سب سے بڑی اور اہم ضرورت مسجد ہے۔ میں سمجھا رہی آپ کو بات؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں جی، لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے، اپنا گھر بار، اپنے بیوی بچے، اپنے رشتہ دار، مال و دولت مکہ میں چھوڑ کر آئے، ایسے کسب پرسی کے عالم میں لٹے پھٹے لوگ آئے ہیں۔ ان کو آتے ہی پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، پوشاک کی ضرورت ہے، رہنے کے لیے خیموں کی ضرورت ہے، کوئی گھر کے لیے کی ضرورت ہے، لیکن کسی ضرورت کی طرف بھی توجہ نہیں فرمائی، نہ کوئی پانی کی سبیل لگائی، نہ کوئی لنگر خانے قائم کیے، نہ کوئی خیمہ بستیاں قائم کی، بلکہ مسجد بنائی، اور رہتی دنیا تک یہ اشارہ فرما دیا کہ سب سے اہم ضرورت مسجد ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ کیا ہے جی؟ نماز، یعنی نماز فرض عین ہے، اور فرض عین یعنی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کو شرط قرار دیا۔ اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یعنی نماز کے بارے میں فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور یہ ستون کہاں لگے گا، کہاں ادا ہوگی؟ فرمایا مسجد۔ مسجد نبوی جو تھی، مسجد نبوی میں 9 سال تک چراغ نہیں جلا۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ کھجور کی جو شاخیں، جو تنے ہوتے تھے نا، چونکہ عرب میں کھجور ہی عام ایک درخت تھا، تو وہ آپ نے دیکھا اس کے اوپر ایسے تنے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں ایسے کر کے، تو کھجور کی شاخیں اور تنے لیتے اور ان کو جلا کر مسجد میں لگا دیتے تھے، آگ سے کچھ روشنی ہو جاتی تھی، چراغ نہیں تھا۔ 9 سال تک ایسا نہیں ہوا ہجرت کے بعد۔ پھر ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ملک شام میں گئے کسی اپنے سفر کی غرض سے، کسی ضرورت کی غرض سے ملک شام میں تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے بادشاہوں کے محلوں میں لالٹین جلتی ہوئی دیکھی۔ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ لالٹین ہے، تو انہوں نے ایک لالٹین ادھر سے خرید لی، یا سمجھ لیں چراغ ایک ادھر سے خرید لیا، اور خرید کر جب واپس لائے تو لا کر اسے روشن کیا اور مسجد نبوی میں لٹکا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو مسجد نبوی میں ایسے جناب روشنی جگمگاہٹ دیکھ کر اتنے خوش ہوئے، فرمایا یہ عمل کس نے کیا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تمیم داری آپ کے صحابی ہیں، انہوں نے یہ چراغ روشن کیا ہے۔ آپ کتنے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو تیرے اس عمل سے میں اتنا خوش ہوا ہوں، میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ مسجد میں ایک اور صحابی تھے جن کا نام تھا نوفل ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، چچا زاد بھائی تھے نوفل ابن حارث۔ یہ اٹھے اور انہوں نے اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ میری بیٹی بھی تو آپ کی بیٹی ہے نا، میری بیٹی بھی تو آپ کی بیٹی ہے۔ فرمایا ہاں، تو فرمایا یا رسول اللہ پھر میں اپنی بیٹی
نکاح میں دیتا ہوں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ایک عمل سے یا ایک مختصر عمل سے، چھوٹے سے عمل سے کتنی بڑی سعادت ملی کہ اہل بیت کے ساتھ تمیم داری کا رشتہ قائم ہو گیا۔ تو میرے عزیزو دوستو، یہ ہے مسجد نبوی، یہ ہے مساجد کے وقت کی اہمیت کے بارے میں دو باتیں۔ مسجد کے حوالے سے آج میں نے کچھ باتیں عرض کرنی ہے، ان میں دوسری بات جو میں نے عرض کرنی ہے وہ ہے احترام مسجد۔ کیا جی؟ احترام۔ ہم یہ سمجھیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اس کو میں مثال کے طور پر یوں سمجھاتا ہوں کہ جیسے ایک عام آدمی کا گھر ہوتا ہے تو اس کے گھر کی اہمیت بھی اس کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے، اور اگر کسی بڑے آدمی کا، کوئی بادشاہوں کا، سلاطین کا، کوئی بڑے حکمرانوں کا گھر ہو، ان کا دربار ہو، تو ان کے گھر کے اہمیت بھی ان کی اہمیت کے مطابق ہوتی ہے۔ اور میرے عزیزو دوستوں، یہ مسجد اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں میری ہیں، یہ مسجدیں میری ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں میری ہیں۔ گویا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ مالک الملوک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، جتنا بڑا اللہ ہے اتنی ہی اس کے گھر کی اہمیت بھی بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے پھر ہمیں چند باتوں کا احترام اور احتیاط کرنی چاہیے مسجد میں۔ سب سے پہلی چیز میں جو عرض کروں گا، اور یہ جو چند باتیں میں عرض کروں گا نا جی، یہ وہ باتیں ہوں گی جن کی طرف عام طور پہ ہماری توجہ دی جاتی ہے۔ بھائی مسجد میں گند نہیں ڈالنا چاہیے، مسجد میں جناب کوئی گندگی، کوئی گندی چیز نہیں پھینکنی چاہیے، مسجدوں کی چیزوں کا خیال، یہ عام چیزیں ہیں، آپ سب کو علم ہے۔ یہ جو میں چیزیں عرض کر رہا ہوں، یہ چند باتیں چن کر میں لایا ہوں، اس لیے کہ ان کی طرف توجہ تو ہے، یہ نہیں میں کہتا توجہ نہیں، لیکن ذرا کم ہے۔ پہلی بات، مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر کوئی مسجد میں آ کر گمشدہ چیز کا اعلان کرتا تو انتہائی برا سمجھتے، انتہائی برا کبھی حرکت اسے سمجھی جاتی تھی۔ اور روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہوتا تھا تو صحابہ کہہ دیا کرتے تھے اسی مجلس میں، اللہ کرے تجھے تیری چیز نہ ملی۔ کیوں جی؟ احترام ہے مسجد کا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گمشدہ چیز کا اعلان مسجد میں بولیں گے نہیں۔ دوسری بات، اور یہ بات انتہائی اہم ہے جس میں ہماری توجہ نہیں، وہ یہ ہے کہ ہم مسجد میں جب آئے تو جو نوافل پڑھنے ہوتے ہیں وہ نوافل ہم مسجد کی سائڈوں پر پڑھیں، درمیان میں نہیں، اگلی صفوں میں، سائڈوں پر، کہ نوافل کی ادائیگی ہم مسجد کے ادھر ادھر دیواروں کے ساتھ، ستونوں کے ساتھ وہاں پر نوافل کی ادائیگی کریں۔ فرائض کے لیے آگے آئے، بلکہ جب فرض نماز پڑھنے کا وقت آئے تو ہم آگے آئیں، دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر نہ بیٹھے،
ٹانگیں پھیلا کر نہ بیٹھے، سنتیں اور نوافل ایک طرف ادا کی جائیں۔ یہ ہمارے یہاں کئی دفعہ ہوتا ہے، ہم خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور لوگ آتے ہیں اور آ کے اپنی سنتیں شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہم سنتیں پڑھنے کا وقت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ تو اس وقت جب خطبہ ہو رہا ہو اس وقت سنتیں پڑھنا، نوافل پڑھنا جائز نہیں۔ مجھے بڑی اچھی طرح ایسا یہ بات یاد ہے، آپ کو پتا ہے ہمارے رائمنڈ میں مولانا جمشید صاحب کبھی کبھی فجر کے بعد درس دیا کرتے تھے۔ تو مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے رائمنڈ مرکز کے، تو وہ درس دے رہے تھے، اشراق کا ٹائم ہو گیا اور لوگوں نے پیچھے اشراق کے نوافل پڑھنا شروع کر دی۔ تو حضرت نے یہ فرمایا، بھائی یہ جو نوافل پڑھ رہے ہیں یہ گناہگار ہو رہے ہیں، اجتماعی عمل کو چھوڑ کر انفرادی عمل میں لگ گئے۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ نوافل ایک طرف ادا کیے جائیں، سنتیں ایک طرف ادا کی جائیں۔ ہم جمعہ کے خطبہ کے بعد 5 منٹ سنتیں پڑھنے کا وقت چونکہ دیتے ہیں، اس لیے اسی وقت میں سنتے پڑھی جائیں۔ جی اچھا جی، اس پر ایک دو روایات بھی سن لیں تاکہ بات جو ہے وہ ذرا پختہ ہو جائے۔ ابن سعد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیں توجہ سے یہ میری بات سنیں۔ ابن سعد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مسجد میں تشریف لائے تو مسجد میں واعظ ہو رہا تھا اور لوگ ایک جانب سنتیں پڑھ رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت ابن سعد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ریاکار ہیں، یہ لوگ ریاکار ہیں۔ فرمایا ان کو ڈراؤ، انہیں سمجھاؤ، انہیں یہ بات سمجھاؤ، انہیں ڈراؤ یہ بات کہ اپنی سنتیں اور نوافل اجتماعی عمل کے وقت نہ پڑھا کریں۔ معتبر کتابوں کی یہ روایت ہے، ابن سعد طائی صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ریاکار ہیں۔ اچھا جی، اس پر ایک اور روایت سن لیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کچھ لوگ مسجد میں آئے اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ مسجد میں آئے اور قبلہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو مسجد کی اور یہ واقعہ ہے فجر کے وقت کا، بلکہ تہجد کے وقت۔ کچھ لوگ مسجد کی دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ قبلے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ اول صف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آ کر یہ فرمایا کہ مسجد کی دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر نہ بیٹھو، فرض پڑھنے کی جگہوں پر نوافل نہ پڑھو، اس لیے کہ فرض پڑھنے کی جگہوں پر فرشتے نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، تم فرشتوں کی عبادت میں حائل نہ ہو۔ تو اس سے بھی میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم جب مسجد میں آئے تو نوافل ایک طرف پڑھیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات ہے مسجد میں سونا۔ تو ویسے بھی یہ ہے کہ مسجد میں سونا نہیں چاہیے، کیوں بھائی؟ مسجد میں سونا نہیں چاہیے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے لیٹنے کی تو اس کے لیے ایک احتیاط ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم 2 کام کریں پھر مسجد میں سوئیں، ورنہ گناہگار ہوگا۔ مسجد میں سونا بھی گناہ کا سبب بنے گا۔ پہلا کام یہ کریں کہ اعتکاف کی نیت کریں۔ کیا کریں گے؟ یہ سنت اعتکاف نہیں ہے، سنت اعتکاف تو رمضان میں ہے، اسے ہم نفل اعتکاف کہتے ہیں۔
اور دوسرا کام مسجد میں سوتے یا لیٹتے وقت یہ کریں کہ موٹا کپڑا بچھا کر لیٹیں. انسان ہے, کوئی ضرورت ہو سکتی ہے, کوئی تقاضا ہو جائے اگر کسی کو, خدا نہ خواستہ, تو نیچے صفے تو پھر خراب ہو گئی نا. تو موٹا کپڑا, بغیر موٹا کپڑا بچھائے مسجد میں کمر سیدھی کرنے, سونے کی نیت سے نہیں, صرف کمر سیدھی کرنے کی نیت سے لیٹنا بھی علماء نے مکروہ لکھا ہے. کوئی بات سمجھ آ گئی آپ لوگ؟ اچھا جی, اگلی بات, اور یہ بات انتہائی اہم, یہ بات ہے کہ مسجد میں شور کرنا. احترام مسجد میں ایک چیز ہے مسجد میں شور کرنا. اس پر میں ایک تو آپ کو روایات سنا دیتا ہوں, پھر میں اگلی بات کرتا ہوں. میری پہلی روایت ہے حضرت صائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے, انہوں نے مجھے متوجہ کرنے کے لیے کنکر اٹھا کر مجھے مارا اور مجھے متوجہ کیا. آواز نہیں دی. کیوں جی؟ آواز کہ مسجد میں شور نہیں ہونا چاہیے. کنکر اٹھا کر مجھے مارا اور کنکر کے ذریعے مجھے متوجہ کیا. یہ صائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ دو آدمی مسجد میں آئے اور لڑ رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ چونکہ عبداللہ ان کے بیٹے تھے, تو اپنے بیٹے سے کہا کہ ان دونوں آدمیوں کو بلا کر لاؤ. جب وہ دونوں آئے تو دیکھ کر فرمایا نئے لگتے ہو, کہاں کے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین ہم طائف سے آئے ہیں. فرمایا تم طائف سے آئے ہو, چھوڑ رہا ہوں, اگر مدینے کے ہوتے تو تمہیں سزا دیتا. احترام مسجد. اور پھر اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں آتے, اگر کسی کے بولنے کی آواز سنتے تو اسے کہتے تجھے پتا ہے تو کہاں بیٹھا ہے, تجھے خبر ہے کہ تو کہاں بیٹھا ہے, کیا تجھے بار بار, روایت میں آتا ہے بار بار اسے کہتے تجھے پتا ہے تو کہاں بیٹھا ہے, تجھے پتا ہے تو کہاں بیٹھا ہے. اور اس پر چوتھی دلیل میری حضرت صائب ابن یزید سے ہی. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مجرم مسجد میں لایا گیا, فیصلہ ہوا کہ اسے سزا دی جائے. جب سزا دینے کی باری آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسے مسجد سے باہر لے جاؤ, ادھر نہیں سزا دے, اسے مسجد سے, تاکہ شور نہ ہو مسجد, تاکہ شور نہ ہو مسجد. میرے عزیزو دوستو, امت میں مسجد کا دین نکلے گا تو باہر کا دین بھی نکل جائے گا. آج ہم میں مسجد کا دین نہیں ہے, ہم مسجد میں آ کر بھی اللہ کے اوامر کا خیال نہیں رکھتے. اگر مسجد کا دین نکل گیا تو مسجد سے باہر کا دین بھی نکل جائے گا. جو شخص مسجد میں آ کر اللہ کے اوامر, اللہ کے نواہی کا خیال نہیں رکھتا, وہ مسجد سے باہر نکل کر کیسے رکھے گا؟ نہیں سمجھے گا. جو بندہ اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی احکامات کا خیال نہیں رکھتا, وہ مسجد سے باہر نکل کر کیسے رکھے گا؟ نہیں میرے عزیزو دوستو, ہمیں اس بات پر توجہ کرنی پڑے گی کہ تمام شعبوں کا دین مسجد سے وابستہ ہے. ہماری زندگی کے تمام شعبوں کا دین کس سے وابستہ ہے؟ مسجد سے وابستہ ہے. اللہ اکبر. لوگوں نے مسجد اور مسجد سے باہر کا ماحول برابر کر دیا. صحابہ کے دور میں کیا حالت تھی؟
صحابہ کے دور میں یہ حالت تھی کہ صحابہ کے بازار بھی مسجدوں کی طرح تھے اور ہماری مسجدیں بھی بازاروں کی طرح ہو چکی ہیں. صحابہ نے اپنے بازار بھی مسجدوں کی طرح بنا رکھے تھے، ہم نے اپنی مسجدوں کو بھی بازار بنا دیا ہے. موبائل بج رہے ہیں، گھنٹیاں بج رہی ہیں، جماعت کھڑی ہے، لوگوں کی جیب میں موبائل ہیں، بج رہے ہیں. یہ گانا بجانا، یہ میوزک، لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے عزیزو دوستو، مسجد میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم موبائل کو بند کر دیں. کیا کریں جی؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جماعت کے کھڑے ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، کر دیتے ہیں، ہمیں احساس بھی ہوتا ہے کہ موبائل بند کرنا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہو، لیکن پھر بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہوتی ہے تو پھر جلدی جلدی میں اٹھ جاتے ہیں، بند کرنا یاد نہیں رہتا، پھر نماز میں گھنٹی بجتی ہے، شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. اس لیے جیسے ہی ہم دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھیں تو دائیں ہاتھ سے ہم موبائل بھی آف کر، اس کا گلا دبا دیں. اللہ اکبر. سارا گانا بجانا، سارا میوزک موبائل کے ذریعے آج مسجدوں میں آ چکا. کچھ پتہ بھی ہے، کچھ خبر بھی ہے کہ کفر کیا وار کر گیا، کیا چال چل گیا. کفر نے ہمیں موبائل کی ضرورت کا احساس دلایا، اسے ہماری ضرورت بنایا، ہم نے اسے اپنی ضرورت بنا لیا. میں مانتا ہوں اسے ہم نے اپنی ضرورت بنا لیا. کفر نے موبائل کی کا احساس، اس کی موجودگی، اس کی ضرورت ہمارے ذہن میں ڈالی، ہم نے اس کی ضرورت کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا. چنانچہ پھر ہم نے اس کی ضرورت کو اتنا سمجھا کہ ہم مسجد میں بھی ساتھ لانے لگے. جب ہم مسجد میں ساتھ لانے لگے تو کفر اور تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، لیکن کچھ اندازہ ہے، کچھ سمجھے ذرا اس بات کو کہ جناب علی پھر موبائل کے رستے سے کفر نے ہماری مساجد میں گانے بجائے. یہ موبائل ہی وہ ذریعہ، ہماری مساجد میں گانے بج رہے ہیں، میوزک لگ رہے ہیں، گھنٹیاں بج رہی ہیں. الامان الحفیظ. اور میرے عزیزو دوستوں، ان ساری ایجادات نے ہمارے ایمان کا سارا نور سلب کر دیا. اور بے عقل لوگ اسے ترقی سمجھ رہے ہیں. اجی ہم ترقی کر رہے ہیں، ہم تو اوپر جا رہے ہیں، ہم تو 24 گھنٹے رابطے میں ہیں، ہم تو 24 گھنٹے آن لائن ہیں. کبھی اللہ سے بھی آن لائن ہو کر دیکھے. کم از کم 24 گھنٹے میں ہم یہ جو 5 وقت مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آ کر تو ہم دنیا سے رابطہ کٹ کر کر اللہ سے رابطہ جوڑ لیں. لا الہ الا اللہ. اور بھائی عزیزو دوستو، آخری گزارش یہ ہے کہ مسجد کی آبادی کیا جی؟ مسجدیں 24 گھنٹے آباد رہنی چاہیے، اور ہر محلے میں، ہر مسجد سے ملحقہ ہر محلے میں ایک کمیٹی ایسی ہونی چاہیے، کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے جو یہ سوچے کہ ہماری مسجد 24 گھنٹے آباد کیسے رہے. یہاں جو بوڑھے حضرات ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو دیہاتوں کے رہنے والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے دیہاتوں میں یا کچھ عرصہ پہلے مسجدیں جو تھی نا، وہ ہر وقت لوگ آتے رہتے تھے، نمازیں پڑھتے رہتے تھے. اب تو یہ ہوتا ہے 15-20 منٹ کے بعد مسجد کو تالا لگ جاتا، کوئی آتا نہیں نا.
پھر غلط لوگ آتے ہیں مسجد کی چیزیں چراتے ہیں. اگر مسجد ہر وقت آباد رہے، ہر وقت مسجد میں نمازی ہو، تلاوت ہو، ذکر اللہ ہو، عبادت ہو، اللہ کے گھر سے ہماری سجدے، ہماری جبینیں اللہ کے گھر میں سجی ہوئی ہوں، نمازوں سے ہم سجائیں اس گھر کو، تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر گھروں کو، مسجد کو تالا لگانے کی ضرورت ہے؟ اچھا، بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کو آباد کرنے کی تو فکر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن مسجد کو آباد کرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں. اس کے لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ کم از کم 2.5 گھنٹے روزانہ مسجد میں دیے جائیں. کیوں جی؟ نمازوں کے علاوہ کتنے جی؟ 2.5 گھنٹے. کم از کم 2.5 گھنٹے مسجد میں نمازوں کے علاوہ دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، درس و تدریس کے لیے، اور اسی طرح نوافل کے لیے، ذکر و عبادت کے لیے، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کے لیے کم از کم 2.5 گھنٹے مسجد میں. اور اب مجھے یہ نہ کہنا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے پاس وقت ہے اور ہم اپنے وقت کو کہاں لگا رہے ہیں یہ اللہ خوب جانتا ہے. ہم اپنے وقت کو کہاں لگا رہے ہیں. اس لیے آپ مجھے تو کہہ دیں گے کہ قاری صاحب ہمارے پاس وقت نہیں، ہم 2.5 گھنٹے کہاں سے دیں؟ یا آپ اپنے والدین کو، ان کو تو ہم کہہ دیں گے کہ ابا جان ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو تو سارے پتہ ہے نا. اس لیے میں نے کہا کم از کم 2.5 گھنٹے مسجد میں دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے، تاکہ ہماری مسجدیں آباد رہیں. کیوں بھائی؟ تو سارے حضرات کوشش کریں گے. ہاں جی، سارے حضرات نیت کریں کہ ہم نے یہ ہیں 2.5 گھنٹے میں بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن جس کے ابتدائی طور پر جس کے پاس جتنا وقت ہے وہ مسجد میں آئے. اصل سے لے کے عشاء تک مسلسل الحمدللہ میں مسجد میں رہتا ہوں. یہاں آئے، کچھ پڑھنا پڑھانا کر لیں، کچھ سیکھنا سکھانا کر لیں. ہاں، بجائے اس کے کہ ہم چوکوں میں بیٹھے، چوراہوں پر بیٹھے، ادھر جناب دکانوں پہ بیٹھے، یا گھروں میں ٹی وی اور موبائل کے ساتھ لگے. اگر تھوڑا وقت مسجد میں بھی دے دیں گے انشاءاللہ قیمتی بنے. تو سارے حضرات کوشش کریں گے. تو کون کون نیت کرتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں کہ ہم مسجد میں وقت دیا کریں گے. اچھا ماشاءاللہ، جتنا جس سے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ. میں نے کہا نمازوں کے علاوہ. نہیں جی، نماز کے لیے تو آتے ہی ہے نا جی، نمازوں کے علاوہ. اچھا، کون ساتھی یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ 2.5 گھنٹے مسجد میں دیں؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی، اللہ تعالیٰ قبول.